بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ، ان دو آدمیوں ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت دے، یعنی اسے مسلمان کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین تھے۔ اس نبوی دعا کے نتیجے میں مراد رسول امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ہم اس وقت سے برابر عزت میں غالب رہے۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تو کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر انہیں خوب مارا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ روایت طبقات ابن سعد وغیرہ میں موجود ہے۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ اس کا راوی قاسم بن عثمان المبصری جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ امام داری قطنی نے کہا، لیس بالقوی، اس سلسلے کی تمام روایات ضعیف و مردود ہیں۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک محرم الحرام کو پیش آیا۔ فیروز نامی مجوسی غلام نے نماز فجر میں نیزے سے آپ پر حملہ کیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال 6 مہینے 10 دن رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام کو طاقت و قوت ملی، فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منع فرما رہے تھے، جبکہ پیارے آقا جو انتہائی رحم دل تھے اس لیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ ممکن ہے نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے ان کی قوم کے کچھ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی اور منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ اپنے فرزند ابو شامہ پر بھی شرب خمر کے باعث حد شرعی جاری کی، جس کی وجہ سے 1 مہینے بعد آپ کے فرزند کا انتقال ہو گیا۔ حدود الہی کے قائم کرنے میں کبھی قرابت داری آڑ نہ بن سکی۔ اپنے سالے پر بھی حد شرعی جاری کی، جس کی وجہ سے بات چیت ان کے سالے نے بند کر دی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں منا لیا تھا۔ موجودہ زمانہ کے حکمرانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ عدالت عمر سے سبق لیتے ہوئے موجودہ حکمرانوں کو بھی انصاف کی راہوں پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ رایا خوش و خرم رہے اور چمن سبز و شاداب رہے، تاکہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ خون سے لت پت تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو مسلح پر آگے بڑھا کر امت کو یہ پیغام دیا کہ پہلے نماز کی فکر کرو، نماز اہم ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا، ہر طرف غم و یاس کا عالم تھا۔ اپنے کندھوں پر اٹھانے سے پہلے لوگوں نے ان کی تکفین کر دی تھی اور دعائیں کر رہے تھے۔ اسی شور و غوغا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، پھر چارپائی کو پکڑ کر کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے عمل لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤں۔ خدا کی قسم، میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفون کرے گا، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے اور میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔